الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے مولا کی سلامتی کی دعا. اللہم کل حجت ابن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ولیان وحافظا وقائدا ودلیلا وعنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محکم کتابه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں. ہدف اہل بیت، ہدف زندگی ہدایت ہے. فرق انسان اور فرق حیوان یہی ہے کہ حیوان میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا سکیں، یعنی اللہ نے اسے وہ شعور ہی نہیں دیا کہ وہ ہدایت لے سکے. آپ کسی حیوان کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیتا، کوئی حیوان یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیتا، کیونکہ وہ پاور خدا نے اسے دیا ہی نہیں ہے، وہ آلہ، وہ ٹول خدا نے اس کو دیا ہی نہیں ہے، انسان کو دیا. اب قیامت میں سوال بھی اسی ٹول کا ہم سے کیا جائے گا کہ جو چیز میں نے دی تھی تم نے اس کا استعمال کیسا کیا. کہ آپ کو بہترین گاڑی دی جائے، اب آپ اس گاڑی کا استعمال کیسے کرتے ہو. اسی طرح خدا بولے گا کہ میں نے تجھے اتنی ہائی ٹیکنالوجی والی ایک مشین دی تھی جو میں نے کسی کو نہیں دی. جبکہ دیکھو کہ تیرا بدن ہاتھی سے چھوٹا ہے، جبکہ دیکھو کہ شیر تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جبکہ دیکھو کہ عقاب کی نظریں تجھ سے زیادہ ہیں. جسمانی طور پہ میں نے ان سب کو تجھ سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، لیکن وہ کون سی طاقت ہے کہ تو شیر کو پنجرے میں بند کرتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ ہاتھی تیرا غلامی کرتا ہے؟
وہ کون سی طاقت ہے کہ یہ سارے اونٹ جو تجھ سے بڑے ہیں لیکن تیرے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ قدرت جو میں نے تجھے عطا کی ہے اسے عقل بولتے ہیں۔ اب عقل کو تو کیسے استعمال کرتا ہے؟ اور ایسا نہیں کہ صرف عقل دی، ان نفس الامارۃ بالسوء، ایک نفس بھی دیا ہے۔ عقل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ لڑتا ہے، شیطان بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر آتا ہے۔ اب تو نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں تو لشکر شیطان کی خدمت میں تو نہیں لگا ہوا۔ یہ 24 گھنٹے جو تمہارے گزرتے ہیں، ان گھنٹوں میں یا تو کبھی عقل کا سپاہی ہوتا ہے یا کبھی لشکر جہالت کا سپاہی ہوتا ہے، اور اسی بیس پہ خدا تجھے سزا دیتا ہے، جزا دیتا ہے۔ کہ میں نے 2 جملے پچھلے سال استعمال کیے تھے، تیری سلیکشن کیسی ہے، تیرا انتخاب کیسا ہے۔ الیکشن اینڈ سلیکشن، الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ سلیکشن ہوتی ہے۔ سلیکٹ کون کرتا ہے؟ آپ نے کرنا ہے، اور اگر غلط بندے کو سلیکٹ کیا اس کے بعد تیرے اوپر جو بلائیں آئیں گی، پھر کسی اور کو ملامت نہیں کرنا، تو نے سلیکٹ کیا تھا۔ تبھی ہر گنہگار قیامت کے دن کہے گا ظلمت نفسی ظلمت نفسی، اے خدا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظالم خدا نہیں، ظالم کوئی اور نہیں، تو خود ظالم ہے۔ ایک چھری اس کے 2 استعمال ہیں، چھری سے آم بھی کٹ سکتا ہے، چھری سے سیب بھی کٹ سکتا ہے، اور چھری سے کسی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے۔ یہ تیرا استعمال ہے۔ تو خالق شر اور خالق خیر کی جب علم کلام میں بحث ہوتی ہے تو ہم نے کہا کہ اللہ نے روشنی بنائی، اندھیرا خود بخود آ گیا، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ جب تک بلب جلے گا روشنی ہے، بلب نہیں ہوگا تو عدم روشنی کو اندھیرا بولا جاتا ہے۔ اللہ نے سورج بنایا، حرارت بنائی، جہاں جہاں حرارت نہیں وہاں سردی خود بخود آ جاتی۔ اب ہم نے کہا 3 سب سے اہم ترین مشینریز ہیں انسان کے پاس۔ ایک مشینری کا نام ہے غضب، غصہ، ایک مشینری کا نام ہے شہوت، ایک مشینری کا نام ہے ادراک۔ ان تینوں چیزوں کے ذریعے تمہاری پوری زندگی گزرتی ہے۔ تصویریں ادراک کے ذریعے، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ساری تصویریں آپ کے ادراک میں سیو ہوتی جا رہی ہیں۔ شہوت ہر کسی میں، شہوت نکاح ہے، شہوت شکم ہے، بات کرنے کی شہوت ہے، ہوس کو بھی شہوت بولتے ہیں۔ غصہ ہر انسان میں، کیونکہ اگر غصہ نہ ہو کون کمانے جائے؟ اگر غصہ نہ ہو کون انسان صبح سے شام تک محنت کرے؟ تو یہ تمہارا انجن جس چیز کے ساتھ چل رہا ہے، جو ایندھن ہے، یہ غصے کا ایندھن ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ یہ غصہ اگر تو ولی اللہ کے مقابلے میں لا رہا ہے تو لشکر جہل کا سپاہی ہے۔ علی بھی غصے میں آتے تھے، لیکن علی کی ضربت عبادت ثقلین بن جاتی تھی۔ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، مطلب کل عقل کل جہل کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کہ جہالت کی یہ انتہا کہ ابو جہل جب مرنے لگا، غالباً عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ جب اس کا سر کاٹنے لگے تو کہا عبداللہ میرا سر اوپر سے نہ کاٹنا۔ کہا کیوں؟ کہا نیچے سے کاٹنا۔ کہا کس لیے؟ کہ جب ہم مر جائیں گے تو گردنیں رکھی جاتی ہیں، میری گردن سب سے اونچی ہو۔ بندہ مر رہا ہے پر کیونکہ لشکر جہل کا سپاہی کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی میرا نام میری گردن نظر آئے۔ عمر بن عبد علی میں بھی طالب کرے واپس چلا جا، تو جانتا ہے میں حق پر ہوں۔ کہ علی واپس جاؤں گا عورتیں ہنسیں گی، بچے سے ڈر گیا۔ امیر المومنین کا مخالف جب مرنے لگا نا تو علی نے کہا لکھ کاغذ پہ میں تیری شفاعت کروں گا، لکھ کاغذ پہ کہ میں نے علی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تاکہ تیرا کاغذ پڑھ کے امت سدھر جائے، تیرے فالوور بہت ہیں، لکھ کاغذ پہ۔ اور روایت میں ملتا ہے علی نے کہا دیکھنا چاہتے ہو رسول خدا کا مقام کہاں ہے؟ کہتے اسے دکھایا رسول کہاں بیٹھے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہو میرے دشمن کا مقام کہاں ہے؟ اسے جہنم بھی دکھائی، لیکن کہا علی میں نہیں لکھوں گا، مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں۔
شب عاشور حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان جنت دکھائی اپنے صاحب کو، دیکھ یہ تیرا مقام ہے۔ لیکن جب چراغ بجھایا، جب سارے چلے گئے اور مقام یقین والے رک گئے، پھر امام نے ان کے یقین کو عین الیقین کی منزل پہ لایا کہ اب جو رک گئے ہو اپنا جنت میں مقام دیکھو۔ اب جس نے جنت دیکھی ہو اس کا شوق جہاد کیسا ہوگا؟ ہاں، یہ اہل بیت دکھا دیتے جنت میں اپنا مقام دیکھ۔ اس نے کہا نہیں۔ کئی بار شیطان کو انبیاء نے بولا ابھی آجا آدم کی قبر پہ ہی سجدہ کر لے، ہم اللہ سے معافی منگوا لیتے ہیں۔ کہا نہیں۔ یہ غصہ جب اگینسٹ عقل کے چلنے لگتا ہے انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ میں غلط ہوں؟ ہمیں پتا ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا، لیکن غلطی سدھارنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ کیا ابن سعد کو نہیں پتا؟ جناب بی بی زینب عاشورہ کے دن جب مولا حسین کو پتھر مار رہے تھے، فرما ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے۔ رو رہا تھا جب امام حسین کو پتھر لگ رہے تھے، جانتا تھا حسین کا مقام کیا ہے۔ کہ وابنت لقا، دیکھ رہے ہو حسین کا گلا کٹ رہا ہے، تو جانتا حسین کا مقام کیا ہے۔ لیکن اگر سپاہی لشکر جہالت بن جائے تو بندہ امام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہ ہم نے کہا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ غصہ اور شہوت۔ آج معاشرے میں فلموں کو دیکھیں، ڈراموں کو دیکھیں، سب سے زیادہ جو چیز اور جس چیز کے ذریعے جوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے یہی ہے۔ آج اخبار اٹھاتے ہیں، بھاولپور کی یونیورسٹی کا واقعہ آپ کے سامنے، اب 3,500 یا 4,500 تحقیق ہوگی، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن ایف آئی آر میں تو یہی ہے نا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ریٹائرڈ میجر ہیڈ آف دا یونیورسٹی 3,500 بچیوں کی تصویریں اس کے موبائل میں ہوں۔ کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ کیونکہ حکومت عقل نہیں ہے، حکومت جہل ہے۔ پروفیسرز کی، ٹیچرز کی وائس کال لیکس ہوتی ہیں، 4 نمبر اس بچی کو دینے کے لیے اس کا استفادہ کرتا ہے، اور وہ بچی 4 نمبر لینے کے لیے اپنی عفت پہ کمپرومائز کرتی ہے، کیونکہ اللہ پہ ایمان نہیں رہا، ڈگریوں پہ ایمان ہے، نوکریوں پہ ایمان ہے، بوسز کی سیلریز پہ ایمان ہے۔ حکومت خدا کا ایمان ختم ہو چکا۔ جو گناہ کر کے ڈگریاں حاصل کرے، جو گناہ کر کے سیلریز حاصل کرے، اس لوگوں میں کوئی اثر ہوگا؟ کہ میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ سوسائٹی کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے نکال کے ایک وقت ایسا شاید پاکستان میں آ جائے جیسا ویسٹرن سوسائٹی میں ہے کہ میں نے آسٹریلیا میں پرتھ میں جب تقریر کی، میں نے کہا عورت کا سب سے بڑا جہاد یہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ مرد کا جہاد یہ ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں جائے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مال کمانے کے لیے جائے۔ ایک خاتون نے خط لکھا، مولانا اب جس سوسائٹی میں میں رہ رہی ہوں میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، لیکن جب ہم 5 خواتین آپس میں بیٹھتی ہیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں تم کیا کرتی ہو، تم کیا کرتی ہو، تم کیا کرتی ہو، اور جب میں یہ بولتی ہوں میں ہاؤس وائف ہوں تو مجھے عیب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی گوار ہے، کوئی کنزرویٹو ہے، کا عیب کی نگاہوں سے۔ معاشرے میں حسن اور قبیح جب جگہ بدل دیتا ہے نا، جس طرح پاکستانی معاشرے میں اگر کوئی آفیسر رشوت نہ لے تو یہ عیب ہے۔ ایف سی کا آفیسر کہتا ہے بلوچستان میں پوسٹنگ لگی مولانا، پھر کوئٹہ میں پوسٹنگ لگی، کہتے ہیں میں رشوت نہیں لیتا تھا، بارڈر پہ اتنی رشوت ہے۔ اوپر سے آفیسرز کے فون آئے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے جیسے میں کوئی اس دنیا کی مخلوق ہوں ہی نہیں کہ رشوت نہیں لے رہا۔ سسٹم جب جہالت کا سسٹم بنے تو فرمایا آخری زمانے میں مومن کو عجیب نگاہ سے دیکھیں کہ کوئی پاگل آدمی ہے، شعور نہیں رکھتا۔ یہ جہالت کا زمانہ، شہوت کے ذریعے سے میں بارہا مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، یونیورسٹی مہد گناہ ہے، مہد گناہ۔ معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے لیے یونیورسٹیز بنائی گئی، علم کا جھانسا دیا گیا، حالانکہ چاہتے تو مردوں لڑکوں کے لیے الگ بناتے، لڑکیوں کے لیے الگ بناتے۔ اسلام علم کا دشمن نہیں ہے، اسلام اس ماحول کا دشمن ہے جس ماحول میں
گناہ ہوتا ہے. بچپن میں آپ بچیوں کو اسکول بھیجتے ہو، ہاں بچیوں کا اسکول الگ ہوتا ہے سرکاری طور پہ، 5 تک بچے بچیاں الگ ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں الگ. حالانکہ بچپن میں ساتھ پڑھیں تو مسئلہ بھی نہیں. اور جیسے بالغ ہوتے ہیں شہوت اپنے عروج پہ ہوتی ہے. سمجھے ایک بندے کے پاس پیٹرول ہے، اسے آپ وہاں بھیجتے ہو کہ اگلے کے پاس تیلی ہے ماچس کی، پیٹرول اور ماچس کو ساتھ بھیج دیتے ہو. اور بچپن میں بچوں کو کہتے الگ بیٹھو، اور بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ بھیج دیتے ہیں. شادیاں بھی نہیں کراتے بچوں کی، یونیورسٹی کے ماحول میں چھوڑ دیتے ہیں. مرد کا کیا جاتا ہے؟ اکثر سوء استفادہ عورتوں کا ہوتا ہے. عزت عورت کی جاتی ہے، مرد کا کیا ہے؟ اس کا ایمان جائے گا. کیونکہ خدا عورت کے مزاج کو جانتا تھا. جس طرح خدا نے اس کی بناوٹ بنائی تھی، سینسیٹیو ہے، ایموشنل ہے، اس کے دماغ پر عقل کی حکومت کم ہے، ایموشنز کی حکومت زیادہ ہے. بقول امیر المومنین کے بہت جلدی دھوکہ کھا جاتی ہے. کتنے کیسز ہیں لامحدود، آپ کے معاشرے میں سوشل میڈیا میں جا کے دیکھیے کتنے کیسز. 80% گناہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. ہاں کوئی ہو صاحب صفت یوسف، کوئی ہو عقل کی حکمرانی میں رہنے والا، جو شہوتوں میں آ کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کرے، جو اپنے لیے ایک ایسی زوجہ کا انتخاب کرے جو اس کی نسلوں کو پروان چڑھائے، جو طیب چیزوں کے پیچھے ہو، جو خبثاء سے بچنے کی کوشش کرے. پھر یہ گھر میں تربیت ہو تو بچے کو بھیجو نا. ایک بچے کے ہاتھ میں پسٹول دو لیکن اسے چلانا نہیں آتی، وہ خود کو بھی نقصان دے گا، آپ کو بھی نقصان دے گا. بچے کو گاڑی دو لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ خود کو بھی نقصان دے گا، آپ کو بھی نقصان دے گا. کتنے بچے عشقائے مجازی میں دنیا کے عشقوں میں گرفتار ہو کے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں. کتنی بچیوں کے کیسز آتے ہیں گھروں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. شیطان انہی چیزوں کے ذریعے. اب سورس آف شیطان کیا ہے؟ یہ مالدار لوگ، یہ سیٹ لوگ، یہ بزنس مین لوگ، انہی سے یونیورسٹیز بنواتا ہے، انہی سے یہ چیزیں بنواتا ہے. یونیورسٹی میں سب سے زیادہ اٹریکشن جوان کے لیے کیا ہے؟ یہی تو اٹریکشن. میں آپ کو سیدھا فارمولا بتاتا ہوں. 2 یونیورسٹیز کھولیں، ایک یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن رکھیں، دوسری یونیورسٹی میں الگ الگ رکھیں، داخلہ کس کا زیادہ ہوگا؟ نیچرل چیز ہے. کوئی جوان اتنا متقی کہ نہیں میں اس یونیورسٹی میں جاؤں گا جہاں لڑکیاں نہیں ہوتی. یا ماحول ایسا بنایا جائے، ادب کا ماحول، اخلاق کا ماحول، واقعاً خوف خدا نہیں ہے. یہ وہ نظام امام زمانہ تھا. امام زمانہ کیا کریں گے؟ آ کر عقل کے سپاہیوں کو معاشرے پہ حاکم کریں گے. مولا بھی یونیورسٹی بنائیں گے لیکن اصول پروردگار عالم کا خیال رکھتے ہوئے محرم اور نامحرم کے فاصلے کو دیکھیں گے. یہ نہیں کہ مولا ہر چیز کو بند کر دیں گے. امام خمینی نے جیسے انقلاب آیا، شروع کے سالوں میں 2 سے 3 سال یونیورسٹیاں بند تھیں، اور انہوں نے حکم دیا سب کو کہ الگ سسٹم بناؤ، بچے بچیاں الگ ہوں. پھر عراق ایران کی جنگ ہو گئی، پھر وہ بیمار پڑ گئے. اس کے بعد بھی ایران میں مسئولین نے یا محتمینین نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا. آج معاشرے میں دیکھیں وہاں بھی تباہی. آغائے کراتی چیختے ہیں ممبروں سے کہ جب تم ہر چیز الگ کر سکتے ہو، لڑکے لڑکیوں کے واش رومز الگ ہوتے ہیں، بسوں میں آگے پیچھے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، یونیورسٹیز کیوں نہیں الگ کر سکتے تھے؟ جہاں پہ جوان نے جانا ہے تو شیطان شہوت کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، غصے کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، ادراک کے ذریعے. سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا کیا ہے؟ وہم ہے. خوف دلاتا ہے تجھے. آج تھوڑا خوف پہ بات کریں کیونکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار. کوفے والے حسین کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن بیویوں نے روکا، خوف دلایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْمَالِ. مال کا خوف، یہ کرو گے تو مال چھن جائے گا. اللہ کے راستے پہ چلو گے فقیر ہو جاؤ گے. جان کا خوف دلائے گا، دھمکی دے گا.
یزید کون سی دھمکیاں دے رہا تھا؟ حسین مار دوں گا، نہیں ڈرے، مال چھین لوں گا، نہیں ڈرے، بچے مار دوں گا۔ نہیں ڈرے۔ دو طرح کے خوف ہوتے ہیں، ایک حقیقی خوف، ایک فیک خوف۔ ایک خوف بہت اچھا ہے، ایک خوف مذموم ہے، ایک خوف ممدوح ہے، تعریف کرتا ہے خدا خوف کی۔ اولیاء اللہ کے دل میں خوف ہوتا ہے کس کا؟ خدا کا۔ دنیا داروں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کس کا؟ مال کے گوا جانے کا، بچوں کے مر جانے کا، جان نہ چلی جائے، ہاں یہ خوف ہوتا ہے۔ اور شیطان یہ فیک خوف تیرے وجود میں پیدا کرتا ہے۔ کس کے ذریعے پیدا کرتا ہے؟ وہم کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا وہم کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو وہم سمجھ آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے آپ کا ذہن، آپ کا مائنڈ، آپ کی امیجنیشن، آپ کا خیال کس طرح ورک آؤٹ کرتا ہے۔ رات کو آپ گھر کے اندر ہو، 4-5 دوست آپس میں بیٹھے ہو، ایسا ہی اچانک آپ نے جنوں کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ فلاں کو جن لگ گیا، فلاں درگاہ پہ گئے جن لگا ہوا تھا، یہ ہوا، دادا کو جن لگا، فلاں دوست کو جن لگا، یہ ہوا یہ ہوا۔ اب باتیں ہوئیں، جانے کا وقت ہوا، دوست چلے گئے، آپ کمرے میں سکون سے سو رہے تھے، اچانک لائٹ چلی گئی، اندھیرا۔ اب گفتگو کس کی ہوئی تھی؟ جنوں کی۔ امیجنیشن فل ایکٹیو ہے۔ اب وہم آتا ہے بیچ میں، عقل کو پیچھے دھکیلتا ہے۔ اچانک بولے گا کہ اچانک آپ کو ایک آواز آنے لگی چھت سے۔ پہلا وسوسہ جو کرے گا وہم کے ذریعے، یہ نہیں بولے گا ہو سکتا ہے کوئی حشرہ ہو، کوئی کیڑا ہو، کوئی پتہ نہیں پرندہ ہو، کوئی چیز نہیں، پہلی چیز لائے گا جن ہے۔ اب جیسے وہم ایکٹیو ہوتا ہے نا، آپ اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہو۔ پہلے آواز 10% آ رہی تھی، اب 20% آنے لگے گی۔ پھر رائٹ سے بھی آواز آئے گی، پھر لیفٹ سے بھی آواز آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ کے پورے وجود پہ کون حاوی ہو گیا؟ وہم حاوی ہو گیا۔ خوف آپ کے دل میں آ، یہ کون سا خوف ہے؟ فیک خوف ہے۔ وہیں پہ بندہ اگر اپنی عقل کو ایکٹیو کرے، بندے خدا انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات سے اشرف ہے، مجھے کیا کرے گا؟ اور بعد میں لائٹ آ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، انسان ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے۔ کہ میں نے کئی سال پہلے مجلس میں بتایا تھا کہ قبرستان میں شرط بندی ہوئی کہ کون سا بندہ ہے جو رات کے 2 بجے قبرستان میں کیلا لگا کے آئے۔ اب بندہ لالچی بھی ہو، ساتھ میں ڈرپوک بھی ہو، یہ مرتا ہے۔ یا تو ڈر نہ ہو یا تو لالچ نہ ہو، ایک چیز ہونا۔ کہا کتنے ملیں گے؟ کہا 10,000 دیں گے۔ 10,000 بڑی رقم تھی۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں۔ سب جانتے تھے ڈرپوک ہے، کہا تم نہیں، کہا میں جاؤں گا، 10,000 نہیں گوا سکتا۔ کبھی بھی ایسا کام کرو پہلے یہ دیکھو تیرے اوپر عقل کی حکومت ہے یا وہم کی حکومت ہے۔ وہم کی حکومت ہوگی تو مارا جائے گا، یا اٹیک سے مرے گا، یا ہائی بلڈ پریشر سے مرے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اپنا قاتل خود نہ بن، پہلے خود کو مضبوط کر، پھر اتر میدان میں۔ اب یہ بیچارہ گیا اور بیچ قبرستان میں زمین پہ کیلا لگانے لگا۔ لگاتے لگاتے کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کوئی مردہ اٹھ کے نہ آئے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے۔ اب بندہ عقل سے سوچے کبھی مردے بھی نکلیں قبروں سے، وہم ہے نا بندے میں۔ وہم فیک خوف لاتا ہے، فیک خوف، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بندے کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ لالچ بھی وہم کا ایک حصہ ہے۔ اکثر لوگ لالچ میں مار کھاتے ہیں، پیسہ گوا دیتے ہیں۔ کیلکولیشن تیری عقل کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ تابع وہم اور تابع لالچ اور تابع ہوس اور یہ تابع شہوت اور تابع غصہ۔ تمہارے فیصلے ان چیزوں کی اتباع میں نہ ہو۔ تمہارا امام غصہ نہ بنے، تمہارا امام شہوت نہ بنے، تمہارا امام لالچ نہ بنے، تمہارے فیصلوں کا امام حسد نہ بنے، تمہارا امام غضب نہ بنے، غصہ نہ بنے۔ یہ سارے فیصلے جب ان سپاہیوں کے انڈر ہوتے ہیں تو فیصلے غلط ہوتے ہیں، تجھے نقصان ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا۔ اب ڈر کے مارے یہ کیلا لگاتا گیا، آدھا کیلا جب زمین میں چلا گیا، اس نے کہا بس 10,000 تو میں نے کما لیے۔
اب جیسے اٹھا، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اس نے، اب توجہ اس کی نہیں تھی کیلا کیسے لگا رہا ہوں، جیسے اٹھا تو نیچے سے اس کی قمیض کھینچی، جیسے کھینچی پہلا اٹیک کس نے کیا؟ وہم نے کیا۔ عقل کو تو اس نے آنے ہی نہیں دیا نا، عقل ہوتی بندہ سوچتا قمیض کیوں پھنسی ہے، فوراً وہم نے اٹیک دیا۔ تبھی کوئی بندہ تجھے خبر بھی آ کر دے نا تیرے ہی خلاف ہو کسی کے بارے میں، فوراً برا خیال نہ کرو، معصوم فرماتے ہیں سوء ظن کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، حسن ظن کرو، ابھی ہو سکتا ہے شاید اس کا مطلب یہ ہو، لیکن شیطان کیا کرے گا؟ پہلے ہی کس سپاہی کو بھیجے گا؟ برے والے کو بھیجے گا۔ اچھا میرے پاس مال آیا، دولت آ گئی، مجھ سے جل رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، پھر آپ اس کے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دو گے، جبکہ شاید اس بیچارے نے بات کی نہ ہو، اینگل ہی شاید کوئی اور ہو۔ جیسے قمیض کھینچی، پہلا سپاہی وہم جو اس کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی مردے نے پکڑ لیا ہے۔ صبح ہوئی، روشنی ہوئی، اب کہنے لگے دیکھے تو صحیح بندہ کہاں گیا؟ دیکھا قبرستان کے بیچ میں آئے، بندہ مرا ہوا ہے، کیلا بھی لگا ہوا ہے، لیکن کیا دیکھا؟ کیلا قمیض کے اوپر لگایا تھا اس نے۔ اب جیسے اٹھا تو قمیض کھینچنے لگی، وہم کے باعث مر گیا۔ شمر وہم کا شکاری تھا، یزید وہم کا شکاری تھا کہ پتہ نہیں حکومت ملے گی، کیا ہوگا بھائی حکومت ملے گی۔ کبھی کبھی ہم بھی وہم کا شکاری ہو جاتے ہیں کہ اکثر جوان دیکھتے ہیں نا ہاتھ میں آئی فون، بھائی لیے تو جیب میں رکھنا نہیں، دکھانی ہے نا آئی فون ہے میرے پاس، مہنگی واچ پہنی ہے دکھانی۔ اب کیا سمجھتا ہے؟ وہم کہ اگر لوگ میری آئی فون دیکھیں گے میری کیا کریں گے؟ عزت کریں گے۔ ایک ہمارے ہمدرد دوست کا فون آیا، مولانا آپ کے پروٹوکول کے لیے گاڑیاں تھوڑی کم ہیں، 4-5 بھیج دو میرے گا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا گاڑیوں سے؟ تو بڑا خطیب بن جائے گا، میرے اندر علم آ جائے گا۔ ہاں یہ سارے وہم کے شکاری ہوتے ہیں۔ اب خطیب یہ سوچے میرا مجمع بہت ہے، اس میں تو کامیاب ہو گیا، جبکہ امام حسین نے کہا کہ وہ خطیب جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے میری مجلس کرواتا ہے، میں حسین اس کی مجلس سے راضی ہوں۔ ہاں یہ سب وہم ہے کہ یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، فلاں سواری پہ بیٹھوں گا تو پتہ نہیں میری عزت بڑھ جائے گی۔ کتنے حکمران جب تخت حکومت پر آتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس ہم ہی ہیں نا، جیسے ہمیشہ ہم اس تخت پہ رہیں گے، ہمیشہ اس کرسی پہ رہیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کا وہم ہوتا ہے، پولیس والا مجھے سلوٹ کر رہے ہیں میری وجہ سے، چیف آف آرمی اسٹاف سلوٹ کر رہے ہیں میری وجہ سے۔ بھئی یہ سلوٹ کرسی کو ہے، تجھے نہیں ہے۔ اسی وہم میں فرعون گرفتار تھے۔ اب بندہ مر جائے گا، منکر و نکیر آئیں گے، یہ تو نہیں بولیں گے آپ ریٹائر آفیسر تھے، آپ 18 گریڈ کے آفیسر تھے، آپ کا اتنا پروٹوکول تھا، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے، تو منکر و نکیر کہیں گے ملائک کو ذرا عزت سے سوال کرنا۔ کون سا عمل لے کر آئے ہو؟ فارسی کا ایک شعر ہے، اگر تیرا باپ آفیسر تھا یا بہت بڑا تھا تو اس باپ سے تجھے کیا ملا ہے؟ اکثر پولیس والے روکتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا میرا باپ کون ہے۔ وہ تیرا باپ ہے نا، تو کیا ہے؟ تیری فضیلت کیا ہے؟ بار بار بندہ اترائے کہ علی میرا مولا، علی میرا مولا ہے، تو خود کیا ہے یہ بھی تو بتانا۔ وہ تو علی کی فضیلت ہے۔ کتنے ہمارے شعر و شاعری اسی پہ بیس ہے، منکر و نکیر آئیں گے نعرہ حیدری مار کے بھگا دیں گے ہم۔ میں نے کہا جیسے منکر و نکیر علی کو مانتے ہی نہیں ہے، تو ہی علی والا ہے۔ سب سے بڑے علی والے منکر و نکیر ہیں۔ جتنی ولایت ملائکۃ اللہ کے دل میں اہل بیت کے کسی کے دل میں نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا کن کو عمل قبول کرتا ہے؟ جو صاحب تقوی ہے۔ تو یہ سوچو کہیں تیرے دل میں فیک خوف تو نہیں ہے۔ خوف بھی کون سا ہو؟ عاقلانہ۔ عاقلانہ خوف کیا ہے؟ بندہ خدا سے ڈرے،
میرا مال، میری جان، میرا ناموس، میرا نفع، میرا نقصان، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو جملوں پہ غور کیا کرو نا، جب سجدے سے اٹھتے ہو کہ حول اللہ قوتہ اقوم و اقعد، میں کس کی طاقت سے اٹھ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں؟ خدایا تیری طاقت سے، سب کچھ تو ہے۔ آج واللہ کہاں ہے یزید؟ لیکن جگہ جگہ حسین نظر آ رہا ہے نا۔ یہ وہ طاقت پروردگار اللہ میں، اللہ پہ ایمان رکھو، تابع وہم نہ بنو، تابع عقل بنو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ علی کی عمر کم تھی۔ بہترین جملہ، غور سے سنیے۔ فرمایا علی کی عمر کم تھی۔ ایک انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ توانائی والی عمر 60 تک ہوتی ہے، اس کے بعد تو بندہ خود سے بھی بیزار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں علی کی عمر کم تھی، لیکن فکرت فی آثارہم و اخبارہم، علی نے گزشتہ امتوں کے حالات میں غور و فکر کیا اور ان کے جتنے تجربے تھے علی نے اسی عمر میں حاصل کر لیے۔ یہ قرآن کے قصے اسی لیے کہ تو 1000 سال نوح کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، قصہ پڑھ لے، خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ ابراہیم کی زندگی خلاصہ بتا رہا ہوں، یوسف کی زندگی خلاصہ بتا رہا ہوں، پوائنٹس دے رہا ہوں، خدا کہہ رہا تجھے پوائنٹس دے رہا ہوں۔ دیکھ یوسف کیوں کامیاب ہوئے، دیکھ نوح کی قوم پہ عذاب کیوں آیا، دیکھ حابیل و قابیل کس وجہ سے کوئی ادنا بنا کوئی اعلیٰ بنا، دیکھ شیطان نے کیا کیا، دیکھ ابراہیم نے کیا کیا۔ پوری تاریخ خدا تیرے سامنے لا رہا ہے تاکہ تو عبرت لے۔ مولا فرماتے میں نے انبیاء کی زندگیوں میں غور و فکر کیا اور جتنے ان کے تجربے تھے علی نے سیکھا اور زندگی ایسی گزاری جیسے ایک انسان کو گزارنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا فرمان مولا علی کا، مولا فرماتے ہیں جو آنے والا وقت ہے وہ بھی بالکل ایسے ہے جیسے گزرا ہوا وقت تھا، وقت خود کو دہراتا ہے۔ وہی یزید، حکومت کا مسئلہ، آج جھگڑا کس پر ہے پاکستان میں؟ حکومت، انا کا مسئلہ ہے، میری حکومت تیری حکومت۔ پیچھے بھی یہی مسئلہ تھا۔ ابن ملجم شہوت کی خاطر مولا علی کے سر پہ ضربت ماری، آج کتنے لوگ شہوت میں آ کر قتل کرتے ہیں۔ مال کی خاطر شمر نے کیا کیا؟ امام حسین قتل کیا۔ آج ڈکیتی، چوری، کڈنیپنگ، قتل، غارت، مال کی خاطر۔ حالات ریپیٹ ہو رہے ہیں، انسان وہی ہے، خواہش وہی ہے، سپاہی وہی ہیں، کیریکٹر بدل رہے ہیں۔ اور آسان کر کے جوان کو مثال دوں، فٹ بال کی ٹیم وہی ہوتی ہے، گیم وہی ہوتی ہے، پلیئرز بدلتے رہتے ہیں۔ کرکٹ ٹیم پاکستان کی وہی ہے، اتنے ہی کھیلیں گے جتنے 1992، 1991، 1995 میں جو کرکٹ آپ کے ابا دادا نے دیکھا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو۔ پلیئرز بدل رہے ہیں، کرکٹ وہی ہے، وہی چھکا ہے، وہی فور ہے، وہی وکٹ ہے، سب کچھ وہی ہے، پلیئرز بدل رہے ہیں۔ مولا فرماتے کائنات وہی ہے، پلیئرز بدل رہے ہیں۔ تو کس میدان میں کھیل رہا ہے؟ کہیں شمر کی جگہ تو نہیں کھیل رہا، کہیں ابن سعد کی جگہ تو نہیں کھیل رہا، حسین کی جگہ کون کھیل رہا ہے، عباس کی جگہ کون کردار ادا کر رہا ہے؟ اصل یہ ہے کہ تو آج دنیا کی گیم میں پلیئرز کو پہچاننا شروع کر دے، یہ کمال ہے۔ اور اسی گیم کے کچھ تماشائی ہوتے ہیں، آج بھی تماشا ہے، سیاسی پارٹیوں کے تماشائی، تنظیموں کے تماشائی، شخصیت پرست، مذہبی جماعتوں میں تماشائی، شخصیت پرستی، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا رہبر تیرا رہبر۔ حق و باطل کی پہچان کر دیکھ تو کس میدان میں کس پلیئر کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری بات، جب آپ پاکستانی ٹیم کو اپریشیٹ کرنے جاتے ہو تو آپ اس ٹیم کے رنگ میں رنگ جاتے ہو کہ نہیں؟ شرٹ وہی ہو جاتا ہے، ہاں گرین شرٹس بندہ پہن لیتا ہے، چہرے پہ کبھی کلر کرتا ہے، ہاتھوں پہ کلر کرتا ہے، جھنڈیاں اٹھا لیتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ میں کس ٹیم کو سپورٹ کرنے والا ہوں۔ آج تیرا رنگ کون سا ہے؟
تیرے رنگ سے، تیرے حلیے سے، تیرے لباس سے، تیری باتوں سے، تیرے چہرے سے، تیری شکل سے لگ رہا ہے کہ نہیں تو کس ٹیم کا ہے؟ یزید کی ٹیم کا ہے، حسین کی ٹیم کا ہے؟ یہ سپاہی ہر زمانے میں ہے، تو کس ٹیم کا سپاہی ہے؟ کس لشکر میں؟ ہم یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں، پر یہ نہیں سمجھ رہے حسین ابن علی یزید کے مقابلے میں کیوں گئے، کن عادات کی وجہ سے، کن صفات کی وجہ سے؟ آج شیعہ علی کا ہے پر ایک شرابی کو سپورٹ کرے، شیعہ علی کا ہے پر ایک ظالم کو سپورٹ کرے۔ امیر المومنین فرماتے میرا بچہ بھی ہو نا نسل علی سے بھی ہو، کوئی سید بھی ہو، پر فرماتے اگر ظالم ہے تو علی نے اسے آق کر دیا ہے، آق۔ اپنے سید ہونے پہ بھی کبھی ناز نہ کرنا، سیرت علی پر ہو تو علی کے بیٹے ہو، سیرت علی نہیں آق ہے۔ نوح کا بیٹا تھا، خدا نے کہا تمہاری اہل سے نہیں، کیونکہ تیرے عقیدے پہ نہیں ہے، تیری سیرت پہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور مثال دوں پھر میں روایت کو پڑھنا شروع کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ امام نے فرمایا نا کہ پچھلوں کی زندگی اگلوں کی زندگی یہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہو، مثلا یہ ٹرین کے جو ڈبے آتے ہیں 15 ڈبے 20 ڈبے، جب یہ اسٹیشن سے گزرتے ہیں تو ایک ڈبہ گزر جاتا ہے، اور جو اگلے ڈبے میں ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اسٹیشن سے گزر گیا ہوں، حالانکہ پچھلا ڈبہ بھی اسی کی طرح گزرتا ہے، جبکہ ٹرین کیا ہے؟ ایک ہے۔ کوئی پہلے گزر گیا، کوئی بعد میں گزرے گا، گزرنا سب نے اسٹیشن سے ہے، لیکن ٹرین کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہم سب جڑے ہوئے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک، ہم سب ایک ٹرین کے مسافر ہیں۔ بس فرق یہ ہے کوئی جلدی جا رہا ہے، کوئی بعد میں آ رہا ہے، لیکن شکلیں سب کی ایک ہیں، ڈبے ویسے کے ویسے ہیں، ڈبہ ڈبے جیسا ہے۔ حلیہ بدل جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے۔ ایک زمانے میں نام شمر تھا، ایک زمانے میں نام صدام تھا، ایک زمانے میں نام مرسی تھا، نام بدلتا ہے۔ ایک زمانے میں نام یزید ہے، کبھی نام امریکہ بنتا ہے، نام بدلتے رہتے ہیں۔ ظالم چہرہ بدلتا ہے، عادتیں وہی ہوتی ہیں، خواہشیں وہی ہوتی ہیں۔ سپاہی تو وہی ہے نا جہاں 75 سپاہی ہیں، انہی سپاہیوں کے ساتھ وہ اللہ کے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اب ہم نے کہا خوف دو طرح کے، عاقلانہ خوف خدا کا۔ خوف دو اثر ڈالتا ہے تمہارے وجود میں۔ اللہ کا خوف تجھے خوشی دیتا ہے، نشاط دیتا ہے، شاداب بناتا ہے۔ مولا علی خوش، امام حسین سب گوا دیا، چہرے پہ خوشی۔ بی بی زینب ما رأیت الا جمیلہ، خوشی۔ لیکن ایک دنیا کا جو خوف ہے، اہل بیت فرماتے ہیں وہ تمہارے وجود میں غم پیدا کرتا ہے۔ حدیث الخائف لا عیش لہ، جو بندہ خوف زدہ ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اس کی زندگی میں مزہ نہیں ہوتا۔ بس آپ کو موت کا خوف لگا رہا ہے، ڈاکٹر کہ بھائی کبھی بھی اللہ کو پیارے ہو سکتے، اب یہ خوف اگر آ جائے زندگی جی پاؤ گے؟ ہاتھ میں موبائل اور بندہ بولتے آج کل چوری بہت ہو رہی ہے، 24 گھنٹہ بندہ ڈرا رہے کہ ابھی چھنا، خوف ہو، سکون تباہ و برباد۔ بچہ بیمار اور ڈاکٹر کہ کبھی بھی روح نکل سکتی ہے، خوف۔ نوکری ملی ہو پر کانٹریکٹ پکا نہ ہو، کبھی بھی باس نکال سکتا ہے، خوف۔ فرمایا جس کے اندر خوف ہوتا ہے، کس کا خوف؟ دنیا والوں کا خوف، نوکری کا، پیسے کا، مال کا، بیماری کا، لا عیش لہ، اس کے پاس خوف نہیں۔ لیکن لمن خاف مقام ربہ، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ جنتان، ایک جنت عالم برزخ میں، ایک جنت قیامت کے بعد اسے نصیب ہوگی۔ امام خمینی پیرس سے ایران آ رہے ہیں، لوگوں نے پکی رپورٹ دی آپ کے جہاز کو شاہ گرا سکتا ہے، ایک بم لگنا تھا خمینی کا جہاز زمین پر، لیکن اس جہاز کا کیپٹن کہتا ہے میں نے کبھی اتنا اطمینان کسی بندے کے چہرے پہ زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ خوف نہیں نا، اللہ کی مرضی، چلو دنیا سے چلے گا، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، آج نہیں کل تو انسان کو جانا ہے۔ لیکن دنیا کا خوف الخائف لا عیش لہ،
मासूम फरमाते हैं 3 तरह के खौफ इंसान को डिप्रेशन में डालते हैं, 3 तरह के खौफ इंसान को अफसरदा करते हैं, 3 तरह के खौफ इंसान की जिंदगी को बेजान बना देते हैं, मजा ही नहीं होता इस बंदे की जिंदगी। पहला खौफ अल-हिक़्द, ये सिपाही जहालत, हिक़्द बुग़्ज़ रखने वाला बंदा कि कभी खुश नहीं रहता, नफरतें दिल में पालने वाला बंदा कभी दिल में खुश नहीं। और हमारे घरों में सबसे बड़ा मसला हिक़्द का है, सास बहू का मसला हिक़्द, हाँ, नंद का उसके साथ मसला हिक़्द, भाई का भाई हिक़्द, बुग़्ज़ बंदा जो दिल में पाले। अब फरमाते ये जो 3 बीमारियां वे अगले को नुकसान नहीं देती, ये तुझे देती है। एक मर्तबा आप किसी की गीबत करते हो, उसका नुकसान करते हो, मसलन उसकी इज्जत को आप माशरे में खराब कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी का बुग़्ज़ रखते हो उस बंदे को तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब बंदा अली का बुग़्ज़ रखे, नुकसान अली को है या बंदे को है? बंदे को नुकसान है ना। क्यों नुकसान है? क्योंकि जितना बुग़्ज़ होगा, जिस गली से गुजरेगा अली का नाम सुनेगा अंदर से जलेगा। होगा कि नहीं होगा? मैं मिसाल दे रहा हूं, आप एक मोमिन से बुग़्ज़ रख रहे हो, मिसाल आपका कोई रिश्तेदार है, पैसे खा गया, बेटी के साथ ज्यादती की, बेटे के साथ मसलन जुल्म किया, कोई ना कोई उसने आपका बड़ा नुकसान किया, अब आपने उसका क्या रखा? दिल में बुग़्ज़ रखा। भाई कहीं ना कहीं तो सामना होगा ना। अब आ गए इमाम हुसैन की मजलिस में, आप यहां बैठे हो, वो आके इधर बैठ गया। अब मौलाना की मजलिस भी सुन रहे हो, जैसे उसके चेहरे पे निगाह पड़ी, अंदर जैसे करंट लग गया बंदे के। ये यहां पे क्यों आया? किसी और मजलिस का मजा ही उसने खराब कर लिया। बुग़्ज़ की वजह से मासूम फरमाते ये बुग़्ज़ तेरे सुकून को तबाह कर देता है। तभी फरमाए मोमिन कभी भी दिल में बुग़्ज़ नहीं पालता, नफरत नहीं पालता। और आज साबित हुआ है कैंसर का सबसे बड़ा रीजन भी यही बुग़्ज़ है, क्योंकि नेगेटिव सेल जब आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, आपके अंदर एक मूड पैदा होता है, फाइट एंड फ्लाइट का मूड। मां बंदे की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, बंदे पे बड़ा गुस्सा है, दिल करता है उसे मारूं पर मार नहीं पा रहे हो, और अंदर ही अंदर बंदा कोड़ रहा है। इससे नेगेटिव सेल बॉडी में आते हैं और बंदे को कैंसर होती है। यानी खसरत दुनिया वल आखिरह। फरमाए अल-हिक़्द, बुग़्ज़ और नफरत जो है रिश्तों में, रिश्तेदारों में, स्पेशली माओ बहनों के लिए कह रहा हूं, बुग़्ज़ दिल से निकाल दो, फैसले अल्लाह के हवाले करो। घर तबाह होते हैं, ये नफरतें बच्चों में मुंतकिल करोगी। कभी अपनी औलादों के जहनों को, दिलों को रिश्तेदारियों के बुग़्ज़ से नजिस न किया करो। ये दिल बुयूत अहल बैत उस घर में नहीं आते जिस घर में निजासत हो। वो पाको पाकीज़ा हैं, वो पाक दिलों में आते हैं जिन दिलों में अल्लाह के सिपाही बैठे होते हैं। पहली चीज अल-हिक़्द, कीना। मासूम का फरमान है बुग़्ज़ उम्मुल उयूब है, तमाम तर बीमारियों की माँ ये बुग़्ज़ है, नफरत है। आज शिया सुन्नी में जो बुग़्ज़ फैलाने वाले ना, ये शैतान के सिपाही है ना। बंदा 10 बार सोचे मैं ऐसी मजलिस भी ना पढ़ूं कि 2 मुसलमानों के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो। उम्मुल उयूब है। और खतीब मिंबर पर आए, सिर्फ मजमे की वावा के लिए ऐसे नुक्ते पढ़े कि मजमा वावा करे और 2 मुसलमानों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा हो जाए। भाई घंटे की मजलिस है, आप मजलिस को काउंट करो, 20 मिनट की नारेबाजियां, क्या फायदा इस मजलिस का? 50-55 मिनट की आप मजलिस पढ़ो, 20-25 मिनट के नारे लगे, क्या फायदा? और उससे भी आप बुग़्ज़ पैदा करो, हिक़्द पैदा करो, नफरत पैदा करो। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को थामो, तफरका ना फैलाओ। बुग़्ज़ से क्या होता है? मुसलमान से दूर होता है। इसी सोसाइटी में आप रहते हो, अहले सुन्नत के साथ जॉब पे जाते हो, काम पे जाते हो। आज कितनी नफरतें हो गई कि एक मुसलमान दूसरी मुसलमान की मस्जिद में नहीं जा पा रहा। बुनियाद ये शैतान के सिपाही, बाज मुफ्ती, बाज डॉलर खोर मुफ्ती, बाज रियाल खोर मुफ्ती, मुसलमानों में क्या ठहराते हैं? बुग़्ज़, नफरत। ये भी बुग़्ज़ है ना, मजलिस में न जाना, सबील न पीना, न्याज न खाना, बुग़्ज़। इतनी नफरत है और झूठ। फरमाइए शैतान के सिपाही हैं। पहली चीज बुग़्ज़, दूसरी चीज अल-हसद,
حسد بھی انسان کے، معصوم فرماتے ہیں، زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. جلن، فلاں کی گاڑی کو دے کے بندہ جلے، فلاں کے گھر کو دے کے بندہ جلے. معصوم فرماتے ہیں سکون سے رہنا چاہتے ہو، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کر. ریلیٹڈ ایک حدیث ہے معصوم کی، فرماتے ہیں من نظر الی ما فی ایدی الناس، یہ بھی غم پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں، جو لوگوں کو اللہ نے دیا ہے ان کو زیادہ نہ دیکھا کرو. کہ میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، کسی امیر کے گھر کو دیکھ کر اپنی غریبانہ جھوپڑی کو نہ گرایا کرو. اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں، اتنا بینک بیلنس، کہ نہیں، لوگوں کے مال میں آنکھ نہ رکھا کرو. ضد نہ کیا کرو، اس نے یہ گاڑی لی میں لوں گا، اس نے یہ گھر لیا. دوڑتے رہو گے، دل میں حسد پیدا ہوگا، حسرت پیدا ہوگی، تیرا سکون تباہ ہو جائے گا. 1 لاکھ کی سیلری ہو جائے گی نا، اللہ کا شکر ہے، اچھا تو اس کو 2 لاکھ ملی، سکون تباہ. 1 لاکھ کی موبائل لے کر آؤ گے، وہ اس کے ہاتھ میں تو 2 لاکھ کا موبائل ہے، تباہ. عورتوں میں بہت ہوتا ہے. اب شوہر کے پاس جتنا ہے، جتنا دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. ایک سونے کی انگوٹھی دی کو، اللہ کا شکر ہے. اب کسی کی شادی میں جائے گی، دیکھیں اس نے سونے کا سیٹ پہنا ہوا، اگلی عورت نے، پوری شادی اس کی خناس بن جاتی ہے. گھر آتی ہے، ہوا کیا، کھانا نہیں ملا، کیا ہوا؟ اگلے کے مال پہ نگاہ پڑ گئی، سکون تباہ. جمال یونیورسٹی جا رہا ہے، اگلے کے کپڑوں کو دیکھ کے حسرت کھا رہا ہے، اگلے کی گاڑی کو دیکھ کر حسرت کھا رہا ہے. باپ سے غصہ ہو رہا ہے، میں بائک پہ جاتا ہوں، وہ گاڑی پہ آتے ہیں. بھائی تیری اوقات بائک کی، خوش رہے، پیدل نہیں جا رہا نا، اللہ کا شکر ادا کر. علم حاصل کرنے جا رہے ہو نا، دیکھا دیکھی کے لیے جا رہے ہو. زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. شادی کی جو اللہ نے بیوی دی اس پہ خوش رہے، دوسروں کی بیویوں کو دیکھ کے بندہ حسرت کھاتا ہے. یہ تباہ ہو جاتا ہے معاشرہ. یہ نگاہ مال میں، نگاہ چہرے پر، نگاہ شہرت پر، نگاہ ہر کسی پہ دوسروں کی حسرت نہ کھایا کرو. جو اللہ معصوم فارمولہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر خدا کے شاکر بننا چاہتے ہو نا، اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو، ورنہ کبھی اپنی چمڑی بھی تجھے اچھی نہیں لگے گی. کل انگریزوں کو وہ تو گورے ہیں، میں گورا نہیں، وہ لمبا ہے میں لمبا نہیں، فلاں یہ گاڑی ہے یہ گاڑی نہیں. کبھی زندگی میں کیا نہیں ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. 70% اس وقت معاشرہ بیماری میں مبتلا ہے. 70%. ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پہ. ایک ریسرچ بتا رہا ہوں UK کی، کینیڈا کی، یورپ کی، کہ اکثر وہاں کی نوجوان نسل ڈپریشن میں چلی گئی. انہوں نے ریسرچ کی ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، مال ہے، گھر ہے، جاب ہے، یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ پتا چلا کہ انسٹاگرام استعمال کرنے سے ڈپریشن میں چلے گئے. بھائی کیوں؟ کیونکہ انسٹاگرام فلٹر لگاتا ہے، ٹیڑھی پھیڑی شکل کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے. مطلب میں اپنی شکل آئینے میں دیکھ رہا ہوں، اچھی نہیں لگ رہی، انسٹاگرام 3 فلٹر لگاتا ہے. خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ہونٹ. اب بندہ انسٹا پہ خود کو دیکھتا ہے، کہتا میں تو بڑا خوبصورت. یہ اکثر خواتین فوٹو نکالتی نا، 3 فلٹر لگا دیتی. جوانوں میں بھی بیماری آ گئی. پہلے عورتوں کا مسئلہ تھا، اب مرد عورت کا تو پتہ ہی نہیں لگتا نا. 4 فلٹر لگا کے اب ہم بڑے خوبصورت ہو گئے. کہتے ہیں ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ فلٹر لگاتی ہے، صبح آئینے کے سامنے جاتی کہتی یہ کون ہے؟ اب خود کو فلٹر میں دیکھ رہا ہے نا بندہ. اکثر آئی فون میں کیا ہوتا ہے؟ فلٹر ہوتا ہے. کیا زبردست پکچر آئی ہے، اور فلٹر والی ہے، بندے خدا تو ایسا ہے ہی نہیں. 3 فلٹر لگا کے اپنے فوٹو نکالتا ہے. اب جب ڈیلی خود کو دیکھتا ہے تو اپنی شکل اس کو اچھی نہیں لگتی. عدم رضایتی، سیٹسفائی نہیں ہوتا اپنی شکل سے. پھر جب انسیٹسفائی ہوتا ہے پھر میک اپ کے پیچھے جاتا ہے. پھر جب انسیٹسفائی ہوتا ہے پھر شکل کی سرجری شروع ہو جاتی ہے. ہونٹ یہ نہیں، ناک یہ نہیں، گال ایسے نہیں ہونے چاہیے. بیوی کی شکل سے راضی نہیں ہوتا کیونکہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. پوری زندگی عدم اطمینان سے اس کی گزرتی ہے. اب کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملا، مولانا کوئی وظیفہ کوئی دعا نہیں. بندہ خدا
جب تو جہالت کے سپاہیوں میں شمار ہو جائے گا کہاں ملے گا تجھے سکون؟ جب شکر کو نہیں ملا تجھے کیسے ملے گا؟ اب معصوم فارمولہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر شاکر بننا چاہتے ہو اوپر نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو۔ صحت کی قدر کرنی ہے نا، مہینے میں ایک بار ہاسپٹل چلے جاؤ۔ زندگی کی قدر کرنی ہے نا، ہفتے میں ایک بار قبرستان چلے جاؤ۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنی ہے، غریبوں کی بستی میں جاؤ، جھوپڑیوں میں کس طرح زندگی گزاریں شکر خدا ادا کرو گے۔ آنکھیں دیے، ہاتھ دیے ہیں، زبان دیے، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، شکر خدا ادا کرو گے۔ لیکن ہاتھ کے اوپر ہاتھ تو بہت ہے، اوپر جاؤ گے نا اور کہاں رکو گے؟ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کبھی بھی لوگوں کے مال میں آنکھ نہ ڈالا کرو، عقل کے سپاہی کو پکڑو، الحقد بغض نہ رکھا کرو، الحسد حسد نہ رکھا کرو۔ فرمایا سوء الخلق، بد اخلاق بندہ بھی کبھی خوش نہیں رہتا، بے سکون رہتا ہے۔ خوش اخلاق بنو۔ میں نے پچھلے سال عشرے میں کہا تھا، امیر المومنین فرماتے میرے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہاں بھائی تو مومن کو کچھ دے نہیں سکتا، مسکراہٹ تو دے سکتا ہے۔ ہاں ایسا ابوسن قمطریرہ قرآن کہتا ہے نا، ابوس مرجھائے ہوئے چہرے نہ بنایا کرو، سکون والے چہرے، پھول کی طرح کھلے ہوئے چہرے، پوزیٹیو تھنکنگ، پوزیٹیو ریفلیکشن تمہاری باڈی سے نکلنا چاہیے۔ فرمایا ہمارے پھر امام نے مثال دی، فرمایا المؤمن کالعسل، مومن کی مثال شہد کی طرح ہوتی ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ اب میں نے سوچا مولانا یہ کیوں کہا کہ شہد کی طرح؟ کیونکہ شہد ذاتاً خود بھی میٹھا ہے، جو اسے چکھتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہ مومن ایسا ہوتا ہے خود بھی اندر سے میٹھا اور جس بھی محفل میں بیٹھتا ہے مٹھاس پھیلاتا ہے۔ لیکن فاسق و منافق بدبخت جہالت کے لشکروں پہ چلنے والا، چار لوگوں کا موڈ اچھا ہوگا یہ بیٹھے گا سب کا موڈ ہی خراب کر دے گا، یہ علی والا ہوتا ہی نہیں۔ بچے والدین کے چہروں کو دیکھنے کے مشتاق کہ بابا کب آئے میں اس سے ملوں، اماں کب آئے میں اس سے ملوں۔ لیکن آج بات بچے کہتے ہیں مولانا باپ سے ہی خوف آتا ہے۔ مرد کا اخلاق گھر میں اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مولانا میں بڑا روبیسٹ ہوں، بیوی بڑی ڈرتی ہے، بندہ خدا تو دیوے تجھ سے کوئی ڈرے۔ محبت کریں، وہ محبت جو اہل بیت کے گھر میں موجود تھی۔ حدیث کے ساتھ روز پڑھتے ہو پر سمجھتے نہیں۔ یا ثمرۃ فؤادی، کن القابات سے اپنے بچوں کو سیدہ بلائی، اے میرے دل کے چین۔ آج تک بچوں کو ایسے پیار سے بلایا آپ نے؟ بیوی کا نام رقیہ ہے، لقب سکینہ ہے، یا سقینہ تو ابھی القاب سے بلاتے تھے، اے بابا کے دل کی چین۔ زینب، اے اپنے باپ کی زینت۔ کیسے نام رکھے، پیار بھرے نام۔ نام میں بڑا اثر ہوتا ہے، بلانے میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ ایک آدمی کا غصہ 1 منٹ میں ٹھنڈا کر سکتے ہو اگر اسے اچھے نام سے بلاؤ، اچھے القاب سے پکارو، اس کی 2 جملہ تعریف کر دو، بندے کا مزاج بدل جاتا ہے۔ لیکن ہم اتنے کنجوس ہیں، 2 جملے تعریف کے میں نہیں بولے جاتے، گھر میں ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ ہاں ایک جوان کہہ رہا ہے مولانا میرا بڑا دل کرتا ہے اپنے باپ کا ہاتھ چوموں، میں نے کہا جاؤ، شرم آتی ہے مولانا۔ یہ غیر عاقلانہ شرم ہے۔ عقل جب حکم کر رہا ہے کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے، ہاں باپ کے ہاتھ چومنا عبادت ہے، کیوں اس عبادت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ ایک فضول قسم کی شرم، ایک فضول قسم کا خوف جس میں شیطان نے تجھے کیا کیا ہے؟ مبتلا کیا ہوا ہے۔ کبھی شرم نہ کیا کرو۔ کہ مولانا اللہ کی دربار میں راز و نیاز کرتا ہوں، روتے ہوئے کیوں روتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ کہ لوگ بیٹھ کوئی بات نہیں، کوئی دیکھ بھی رہا ہے۔ کیوں فرمایا غم حسین میں رونا نہیں آ رہا، رونے جیسی شکل؟ شرم نہ کیا کرو رونے میں۔
کہ اللہ کی آواز آئی ہے میرے حبیب پیغام دے کہ مجھے گنہگاروں کے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ وہ خدا تیرا عاشق ہے، اہل بیت ہمارے عاشق ہیں۔ جب تک اس دماغ کو، اس عقل کو بندہ صحیح استعمال نہیں کرے گا تب تک انسان کی زندگی آباد نہیں ہوتی۔ بس ایک فرمان ربط مصیبت، دو چیزیں اور انسان کو غمگین کرتی ہیں۔ فرما پہلی چیز رب شہوت لشہوت ساعت تورث الحزن، معصوم فرماتے ہیں کبھی کبھی لمحے کی شہوت انسان کو غمگین کر دیتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام حسرت کے علاوہ تیرے دل میں کچھ پیدا نہیں کرتی۔ اب یہ جوانوں کے لیے، آپ ایک حسین چہرے کو دیکھ رہے ہو، معصوم فرماتے ہیں اس کو دیکھنے سے کیا پیدا ہوگا؟ حسرت۔ بڑی گاڑی دیکھ رہے ہو، کیا پیدا ہوگا؟ حسرت۔ بینک جا رہے ہو، اربوں روپے پڑے ہوئے، دیکھے جا رہے ہو، کیا پیدا ہوگا؟ حسرت۔ فرماتے ہیں حسرت تجھے غمگین بنا دے گی، کیونکہ دیکھنے کے بعد تو اسے حاصل کرنا چاہے گا، اور وہ حاصل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے کیا پیدا ہوگا؟ حسرت۔ کا پہلے ہی اپنی عقل سے پوچھ جسے دیکھ رہا ہے حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جب عقل نے کہا نہیں ہو سکتا تو بے عقل تو دیکھتا کیوں ہے؟ جیب میں پیسے نہیں، بندہ کڑھائی کی دکان پہ کھڑا ہو جائے، کوئی پیسے نہیں تجھے مل بھی نہیں سکتے، اب کھڑے ہو کے دیکھتا رہے، حسرت لیتا رہے گا، غمگین ہوتا رہے گا۔ میٹھا اچھا لگتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا شوگر ہے مر جاؤ گے، اب بندہ دیکھ کے پیٹ بھرے ہو تو نہیں سکتا، جتنا دیکھے گا حسرت پیدا کرے گا، اور حسرت تجھے کیا کر دے گی؟ غمگین کر دے گی۔ جب تجھے پتا ہے یہ چیز مجھے مل نہیں سکتی تو اس چیز کو کبھی دیکھا بھی نہ کرو، عقل مند بنو۔ آخری چیز فرمایا جب بندہ اپنا حق نہیں دے سکتا نا، یہ بھی اس کے وجود میں غم پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی آپ کے پیسے کھا گیا، چلو آپ نے معاف کر دیا، لیکن ایک مرتبہ نہیں، کوئی زبردستی آپ سے آپ کا موبائل چھین کے جائے، آپ کے پیسے چھین کے جائے، بھلے وہ 100 روپے ہوں، تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات پر مولا کی شان، فرماتے ہیں مولا گلی سے گزر رہے تھے، اب اہل بیت کتنے محتاط تھے کہ اگر کوئی مومن غمگین ہے تو علی آگے بڑھتے تو اس کا غم دور کرے۔ ہم ایسے ہیں میں خوش میرا بچہ خوف، تاکہ لوگ غمگین ہیں، یہ سیرت ہے اہل بیت نہیں۔ گلی سے گزر رہے ہیں، علی کی نگاہ ایک جوان پر پڑی، دیکھا سارے بچے کھیل رہے ہیں خوش، لیکن یہ غمگین ہے، چہرے پہ غم ہے۔ آگے بڑھے کا جوان ادھر آیا، کہا کیوں اتنا غمگین ہے؟ کہا میں یتیم ہوں۔ امام نے کہا اس کی ماں کو بلایا جائے، ماں کو بلایا، کہا تیرا بیٹا اتنا غمگین، یتیم تو اور بھی ہے لیکن اتنا غم؟ کہا مولا میرا شوہر تاجر تھا، 4 دوستوں کے ساتھ تجارت پہ گیا، کافی عرصہ کوئی خبر نہیں تھی، جب اس کے دوست واپس آئے انہوں نے کہا کہ آپ کا شوہر سفر میں مر چکا ہے، تھوڑے بہت ہمارے پاس پیسے تھے، ہم نے غسل دیا، کفن دیا، اسے دفن کیا، لیکن مولا مجھے اس کی بات پہ شک ہے، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ مال تھا، منال تھا، پیسے تھے، کہاں گئے؟ انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ امام نے کہا فیصلہ نہیں کروایا، کہا گئے تھے قاضی شرح کے پاس، وہ 4 تھے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، امیر المومنین مجھے حق نہیں ملا۔ میرا بیٹا تبھی مایوس، حق جب بندے کو نہ ملے نا مایوس ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں مایوسی کیوں؟ عوام کو حق نہیں مل رہا، عدالتوں سے صحیح فیصلے نہیں آتے، چھامیوں میں جا پولیس سے حق نہیں ملتا۔ جب لوگوں کو حق نہیں ملتا نا، ڈپریشن، انزائٹی، پورا معاشرہ ایک یأس اور نا امیدی اور غم کا شکار ہو جاتا ہے، قومیں تباہ ہو جاتی۔ علی نے کہا بلاؤ ان 4 کو، یہ علی ہے عدالت کو نافذ کرنا جانتا ہے۔ 4 آئے، مسجد کے 4 ستون سے، ایک کو یہاں باندھا، ایک کو یہاں باندھا، ایک کو یہاں، ایک کو وہاں باندھا علی نے۔ اب اس زمانے کی انویسٹیگیشن علی بن ابی طالب کر رہے ہیں، عقل علی بن ابی طالب، 4 کو باندھا، پہلے کے پاس گیا، ہاں بھائی بتا کیسے مرا تھا؟ اس نے کہا ایسے۔ دوسرے کو کہاں دفن کیا تھا؟ وہاں پہ۔
تیسرے سے پوچھا کہاں دفن کیا تھا؟ اس نے کوئی اور جگہ بتائی. چوتھے سے پوچھا، اس نے کچھ اور بتایا. امام نے کہا چاروں جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کو پکڑا. انہوں نے اعتراف کیا علی بن ابی طالب مال کی لالچ کی خاطر ہم نے دوست کو قتل کیا. امام نے کہا ان پہ حد شرعی جاری کروں گا، اور اس خاتون کو اس کا حق واپس دلایا. تب جا کے اس جوان کے چہرے پہ خوشی آئی. آج ہم شیعہ غمگین ہیں کیونکہ حسین کو مارا گیا، سیدہ کے گھر کو آگ لگائی گئی. آج تک آگے رسول کو حق نہیں ملا کیونکہ ان کے قاتلوں کی تعریفیں ہوتی ہیں. فرمایا خوشی کب ملے گی؟ یہ خوشی کا جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، جب حق حقدار کو واپس ملے گا، تب مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا. لیکن فرمائے مومن جس کے دل میں خوف خدا ہے یہ بانشات رہتا ہے، کیونکہ کب موت آتی ہے کیا ہوتا ہے اس سے پرواہ نہیں ہوتی. یہ ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے. اصل خوف جہنم کا خوف ہے، جہنم کی آگ کا خوف ہے. ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کچھ اپنے، غیروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ بے عمل شیعہ 300 سال عالم برزخ میں جلتے رہیں گے. 300 سال. 300 سال کے بعد خدا اہل بیت کو اجازت دے گا کہ اب اس کی شفاعت کر سکتے ہو. شفاعت تو ہونی ہے نا، لیکن کتنے سال بعد؟ تو فرمایا آؤ مجلس حسین میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے. خدا کہتا ہے جب تک زندہ ہو مہلت ہے، روح نکل گئی مہلت ختم. اور فرمایا ایسا واسطہ حسین جیسا، یہیں پہ شفاعت لو نا، منتظر کیوں کہ برزخ میں شفاعت؟ یہیں اس مجلس حسین میں آیا سی کی امام بارگاہ میں امام حسین کے آنسوؤں کے ذریعے سے شفاعت لو، جنت حاصل کرو. کہ خدا یہ بری عادت، یہ گناہ آج کے بعد ترک کروں گا، عاقلانہ زندگی گزاروں گا. فرمایا جنت تیری ہے، دیر یا زود ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے. فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پلکیں گیلی ہو جائیں خدا اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا. دلوں کو کربلا لے چلیں، خلوص دل سے اپنے مولا کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد صحابہ. بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ. سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ. میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ شیعہ جب جب پسلی کا نام سنتا ہے اسے کربلا نہیں مدینہ یاد آتا ہے.
میرا سلام کربلا کے اس یتیم پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلے گئے. اہل بیت کے یہاں پسلیوں کی مصیبت کا ذکر بڑا پرانا ہے. سنو گے کتنی پسلیاں کہاں کہاں کب کب ٹوٹی. پہلی پسلی مدینہ کی ایک گلی تھی، ایک دروازے کو آگ لگی تھی. میرے چھٹے امام فرماتے دروازے میں لوہے کا کیلا تھا. امام حسن فرماتے تھا کہ تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا. کہنے لگا مولا میں نے آپ کے سارے مصائب پڑھے. امام نے کہا شیعوں کو میرے اصلی مصائب سنا. مولا اصلی مصائب کیا ہے؟ رو کے کہنے لگے میرے اصلی مصائب مدینے کی گلی میں ہے. ایک بند گلی تھی، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے میری اماں کو تماچا مارا. حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا. مدینے کی گلیوں میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. فضا کہتی ہے بیوی جب تسبیح پڑھتی تھی تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ پہلی کی پسلیاں ٹوٹ گئے، سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئے. دوسری پسلی کب ٹوٹے؟ کہنے لگا ابن سعد جب میں گھوڑوں کو لاشوں پہ دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے حسین کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی. لیکن عزادارو ایک یتیم کی پسلیاں بھی توڑے گئے. حسین کی پسلیاں ٹوٹنے میں اور یتیم کی پسلیاں ٹوٹنے میں ایک فرق تھا. جب میرے مولا کی پسلیاں ٹوٹے تو روح پرواز کر چکے تھے لیکن حسن کا یتیم زندہ تھا. دائیں طرف کے نیزے سوار بائیں طرف نکل گئے. اللہ جانے امام حسن پہ کیا گزری. بچپن میں اماں کی پسلیاں، کربلا میں بیٹے کی پسلیاں. راوی کہتا ہے قاسم اتنا چھوٹا تھا، بدن اتنا نحیف تھا. جب عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا بدن پہ کوئی زرا نہیں آئی. اب تصور کرو بدن پہ زرا نہیں. اللہ جانے یہ نیزے پسلیوں میں کیسے لگے. کہا کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا اس نے امام حسین کو آواز دی لیکن قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گرا روکے کا اماں اماں میں گھوڑے سے گر گیا.
حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے. راوی کہتا ہے حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا. آواز دی قاسم کہاں ہو؟ جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ قاسم امام ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے جواب دو. دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا. بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا. حسین نے ابا کا دامن بچھایا, کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے, کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے, گٹھڑی کو مانا, نجف کی طرف منہ کیا. کہنے لگے بابا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے, خندق فتح کرنا آسان ہے, لیکن بابا یتیم کی لاش اٹھانا بڑا مشکل ہے. میں قربان حسن کے یتیم پہ بڑی مشکل سے گٹھڑی باندھے, کاندھے پہ رکھے. آخری جملے اور زحمت کو تمام کرو. خیمے کے در پہ گئے. اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا, لیکن ماں کو نہ بتانا. بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے, کہنے لگے زینب قاسم کا لاشا لایا